السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب۔ ایک واٹس ایپ میسیج کا ذکر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے آدمی کو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ہفتے جو روسٹر جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اہم خبر ہے یہ، اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی دلچسپ بھی ہے کہ ایک جج جب یہ کہتا ہے کہ اس کو واٹس ایپ میسیج آئے اور اس کے بارے میں وہ خود بھی اتنے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں شور نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں عدالت کے اندر، جس کے اندر وہ خود شور نہیں ہوتے، اور وہ بات پھر پتہ نہیں پھیلتے پھیلتے کہاں سے چلی جاتی ہے، کہاں تک کہ ان کو کسی وزیر اعظم سے متعلق کیس سننے سے بھی جو ہے وہ بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو انٹرسٹنگ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو روسٹر جاری ہوا ہے منڈے 15 جو ابھی فیب ہے، اس سے لے کر 19 فیب تک 2021 کا، اس کے مطابق اسلام آباد کا جو بینچ، اس میں اسلام آباد کا جو سپریم کورٹ کا اسلام آباد سپریم کورٹ وہاں جو ہے وہ ٹوٹل 5 بینچ جو ہے وہ بنے۔ بینچ 1 ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہوتا ہے، اس میں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، مسٹر جسٹس گلزار احمد جو ہے وہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اعجاز الاحسن صاحب کا کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جسٹس عاقب نثار صاحب کے دور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے بینچ کا ایک لازمی حصہ یا عمر عطا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب ہوتے تھے۔ اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے، اور پھر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں گے اس بینچ کا حصہ۔ اس کے بعد جو بینچ 2 ہے، اس میں جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں بینچ 2 میں۔ بینچ 3 ہے، تیسرا بینچ، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہیں، اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ بینچ 4 میں جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، مسٹر جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب ہیں، اور بینچ 5 میں ناظرین مسٹر جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور مسٹر جسٹس امین الدین خان صاحب، اور نیچے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر ورک کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بینچ بناتا کون ہے، بینچ کون کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اور یہ ایک ہفتے کا روسٹر جاری ہوتا ہے، اور یہ پہلے جب کاز لسٹ آتی ہے اس کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ جو کیسز ہوں گے یہ جج صاحبان سنیں گے۔ تو یہ کاز لسٹ جو ہوتی ہے وہ آفس بنا کے دیتا ہے، اور جو بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، جو بینچ بناتے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے حالیہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈسین دیا، جس کا وہ آخری جو پیرا نمبر 6، وہ بڑا دلچسپ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کی تفصیل آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اس کے مبادیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں تھوڑا سی اس کے ہنٹ ضرور دیتا ہوں، اور کچھ اس میں کنفیوژن ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک برادر جج دوسرے جج کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ تم یہ کیس نہ سنو، وہ اس کی اپنی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کیس سنیں یا نہ سنیں۔ اس میں ایک سب سے پہلی اگزامپل تو یہ ہے کہ آپ جب خود آپ بھی جج ہوتے ہیں اور آپ خود اعتراض کرتے ہیں ایک دوسرے جج پہ کہ وہ یہ کیس نہ سنیں، تو آپ ایک اصول تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے کیس میں ایک اپنے بھائی جج پہ اعتراض کر دیتے ہیں، ایک پہ نہیں بلکہ 2 پہ، اور پھر وہی اصول جب آپ کی باری کسی دوسرے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ خود وہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے اعتراض کیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پہ اور جسٹس منظور صاحب پہ، جسٹس طارق مسعود صاحب پہ سوری۔ تو اب ناظرین یہ جو روسٹر جاری ہوا ہے، اس کے مطابق جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ڈسین آیا تھا جس کے متعلق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ منع کیا گیا کہ آپ کوئی کیس وزیر اعظم سے متعلق نہیں سن سکتے۔ 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ فائز عیسیٰ صاحب بہت زبردست جج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کبھی نا وہ غصہ کر جاتے ہیں کورٹ کے اندر، ایگریسو ہوتے ہیں، اور اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ آپ کے جو دوست جج ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس کو آپ آگے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی لیول پہ اس سے اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے لوگوں سے سنا کہ ان کے ساتھ جج جو دوسرے جج ہوتے ہیں اس بینچ میں، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بولیں، یا وہ ایک کیس کو کہیں سے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کو گھماتے کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، کہیں آگے تک بھی بات پھیل جاتی ہے۔ تو ابھی یہ جو بینچ ہے، ابھی جو نیا جو روسٹر آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کسی روسٹر کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قاضی فائز صاحب نے خود جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ میں اس ہفتے کوئی بھی کیس نہیں سن سکتا اور معذرت کر لی ہو، یا میں خود چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں، یا ان کا اپنا کام اتنا زیادہ ہو
وہ نہ اس میں انوالو ہونا چاہتے ہوں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید چونکہ اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ ان کے پاس بینچ نہیں تھا اور پچھلے چونکہ مسلسل 2 ہفتوں سے وہ بینچ کسی ایک بینچ کو ہیڈ بھی کرتے رہے اور بینچ کا حصہ بھی رہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو واٹس ایپ کا میسیج ہے ان کا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو شاید بہت سیریس بھی دیکھا جا رہا ہو. چونکہ ہم نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی سیریس ہے, اس کی بہت ساری پہلو ہیں. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں بڑا احترام ہے اپنی ججز کا, اپنی عدالتوں کا, لیکن جو ایک پرنسپل ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ واٹس ایپ پہ جو JIT بنتی ہے تو اس پہ بہت شور مچایا جاتا ہے, بڑے اینکرز اس پہ شور مچاتے ہیں, اس پہ کالمز لکھے جاتے ہیں اور آج تک وہ آپ کے پروگراموں کا حصہ ہوتا ہے. وہ واٹس ایپ کال جس سے وہ JIT بنتی ہے اس پہ بڑا شور مچایا جاتا ہے. لیکن اگر ایک جج خود ایک واٹس ایپ میسیج لے کے آتا ہے کورٹ کے اندر کہ مجھے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ واٹس ایپ میسیج موصول ہوا ہے, وہ کیس انیشیٹ بھی انہی معزز جج صاحب نے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں ایک میسیج موصول ہوا, اور میسیج کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شور نہیں ہوں اس کے متعلق. تو اس سے ایک تو بڑی ویلڈ سی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ کورٹ میں اپنے ڈاکیومنٹس دے لا کے, جیسے مریم نے خط دے دیا تھا, وہ تو کہتی تھی یہ ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پروو ہوا کہ وہ سب جیلی ہے, وہ فون شون سب 2 نمبری کی ہوئی تھی. جج صاحب ڈاکیومنٹ دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انصاف اب یہاں آ گیا ہے کہ آپ عام آدمی کوئی بھی ڈاکیومنٹ اٹھا کے دے دے کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹ ہے, اس کی دلیل یہ ہے, میرے پاس یہ پروف ہے. جج صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ یار میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی, بڑی غیر معمولی چیز تھی, لیکن انہی اینکرز نے, انہی تجزیہ کاروں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی, اس پہ ان کو کوئی ایشو نظر نہیں آیا, اس پہ ان کو کوئی قباحت نظر نہیں آئی, اس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہی بات, یہ واٹس ایپ والے بات, یہی ایسا ہی کوئی ڈاکیومنٹ کوئی دوسرا جج لے کے آیا ہوتا, ہائپوتھیٹکلی عمر عطا بندیال صاحب لے کے آئے ہوتے. اعجاز الحسن صاحب تو ان کو بڑے چڑھتے ہیں, بڑے یہ تنگ ہے اعجاز الحسن صاحب سے, عمر عطا بندیال صاحب ہی لے کے آئے ہوتے تو کورام مچ جانا تھا, انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا کہ بھائی طوفان آ گیا. دیکھیں جی, جج واٹس ایپ میسیج لے کے آ رہا ہے کہ اس کو کوئی ان نون میسیج کر رہا ہے, اور جج کا اب یہ عالم ہے کہ وہ واٹس ایپ میسیج پہ جو ہے وہ انصاف دے گا اور واٹس ایپ میسیج کو دیکھ کے اپنا ذہن بنائے گا. بڑا شور مچاتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پتہ نہیں کہاں رہ گئے, انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور انصاف جو ہے وہ واٹس ایپ کال کے نظر ہو گیا, اور واٹس ایپ کال پہ اب جج انصاف کر رہے ہیں, واٹس ایپ میسیج پہ اب جج انصاف کر رہے ہیں, اور واٹس ایپ میسیج سے عدالتوں کا نظام چلایا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے اینگلز نکال لیے جاتے, پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا جاتا اور کتنا شور مچا دیا جاتا, اور بات کو کہاں سے کہاں لے گئے ہوتے, اور ریفرنسز کی تیاری ہو رہی ہوتی کہ بھائی جج جو ہے وہ واٹس ایپ کال کا محتاج ہو گیا, اور جج اپنا جو مائنڈ بناتا ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بناتا ہے اور اس کو کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے. لیکن یہاں وہ ان لوگوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. ایک کیا مجال کہ وہ اس پہ بات کریں, یہ ایک جینوئن بات ہے, یہ کوئی میرے خیال میں اس پہ بات کرتے ہوئے کسی کو توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے کہ جو جج ہیں وہ بڑے محترم اور بڑے مہذب ہوتے ہیں, اور ان کو اس چیز سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے, ان کو عام انسانوں سے اوپر ہونا چاہیے سوچنے کے عمل میں. چونکہ جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ اپنے ذاتی انا کو, ذاتی خواہشات کی تسکین کو, یا اپنے ذاتی رجحانات کو ایک طرف کرتے ہیں, اور انصاف کی اپنی ایک لینگویج ہے, انصاف کا اپنا ایک مزاج ہے, انصاف کا اپنا ایک وجود ہے, اس کا اپنا ایک رویہ, اس کا تقاضا ہے. تو انسان کو جو انصاف کی جو بک ہے, جو اس کا ذاتی رویہ ہے, اس کے تابع نہیں کرنا چاہیے اس بک کو. جب انسان اس جگہ آتا ہے, جب وہ قاضی ہوتا ہے, تو وہ اپنے ذاتی رویوں کو, ذاتی رنجشوں کو بالکل ایک طرف کرتا ہے. اور شاید وہی ایک بنیادی وجہ تھی جس پہ معزز ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی اگر آپ نے اس کو ان بائسنس کو یا رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باعث ہوں. چونکہ فائزی صاحب خود بائسنس کا الزام اپنے 2 برادر ججز پہ لگا چکے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.